اچھا، تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب اسٹارٹ اپ نیشن کے کچھ خاص خیالات پر بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ بھی سوچتے ہیں کہ بزنس شروع کرنے کے لیے کسی بہترین وقت کا انتظار کرنا چاہیے؟ جی، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، لیکن ان ذرائع کا مطلب سولیون بردرز کا مرکزی نقطہ بڑا الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں بہترین وقت ہمیشہ ابھی ہوتا ہے۔ ابھی مطلب حالات جیسے بھی ہوں، معیشت اوپر ہو یا نیچے؟ بالکل، ان کا زور اس بات پر ہے کہ باہر کے حالات جیسے مارکیٹ کیسی ہے، معیشت کہاں جا رہی ہے، وہ اتنے اہم نہیں جتنے وہ عوامل ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے آپ کی ریسرچ کتنی پکی ہے، آپ کا بزنس پلان کتنا ٹھوس ہے، اور پھر آپ کا عمل درآمد کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈر اور بہانوں کو چھوڑیں اور بس قدم اٹھائیں۔ واہ، یہ تو بڑی ہمت افزا بات ہے، اور وہ اپنی مثال بھی دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پہلا بڑا منصوبہ، وہ بیٹری بڈی والا، کب شروع کیا؟ 1987 میں، جب وہ بدنام زمانہ بلیک منڈے سٹاک مارکیٹ کریش ہوا تھا۔ اوہ، یعنی بالکل ہی برے وقت میں؟ ہاں، تو یہ واقعی اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر ارادہ پکا ہو تو ابھی ہی بہترین وقت ہے۔ ٹھیک، تو وہ کون سی خاص وجوہات بتاتے ہیں کہ ابھی کیوں شروع کرنا چاہیے؟ وہ بنیادی طور پر 5 بڑی وجوہات گنواتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ٹیکنالوجی نے چھوٹے اور بڑے کاروبار کے درمیان کا فرق کافی حد تک مٹا دیا ہے۔ صحیح۔ اب چھوٹے سیٹ اپ بھی بڑے پلیئرز کا مقابلہ کر سکتے ہیں کسی حد تک۔ بالکل۔ دوسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ ملازمتوں میں جو پہلے ایک سیکیورٹی سمجھی جاتی تھی، اب وہ مطلب ایک طرح کا افسانہ بن چکی ہے۔ وہ گارنٹی اب نہیں رہی۔ یہ تو ہے آج کل۔ اور تیسری وجہ؟ تیسرا، انٹرنیٹ۔ اس نے کم لاگت میں آن لائن بزنس شروع کرنے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں پہنچ سکتے ہیں، وہ بھی کم خرچ میں۔ جی۔ چوتھا، گھر سے کاروبار کرنا یہ پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور قابل عمل ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ اور پانچواں نقطہ؟ پانچواں یہ کہ بڑی کمپنیاں، کارپوریشنز اپنا بہت سا کام آؤٹ سورس کر رہی ہیں۔ اس سے چھوٹے کاروباروں اور فری لانسرز کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی وجوہات، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ہچکچاتے ہیں۔ کچھ عام غلط فہمیاں بھی تو ہوں گی نا؟ ہاں نا، بالکل ہیں۔ جیسے ایک بڑا ڈر تھا وہ 2000 کے .com بحران کے بعد۔ لوگوں نے سمجھا کہ بس ٹیکنالوجی کا کھیل ختم، اب انٹرنیٹ بزنس نہیں چلیں گے۔ اور یہ کہ سرمایہ کار اب پیسہ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ جی، یہ بھی ایک خیال تھا، لیکن مصنفین مثالیں دیتے ہیں، جیسے BlueNile.com ہے۔ انہوں نے آن لائن مہنگے زیورات بیچنا شروع کیے اور کامیاب ہوئے۔ یا ایتھلیٹا، جو خواتین کے کھیلوں کے لباس بناتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی اب بھی کارآمد ہے اگر صحیح استعمال کی جائے۔ بالکل، اور یہ مثالیں یہ بھی دکھاتی ہیں کہ اگر آپ کا آئیڈیا اور پلان مضبوط ہو تو مشکل وقت میں بھی فنڈنگ مل سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ زیادہ تر کاروبار بیرونی حالات کی وجہ سے نہیں ڈوبتے۔ تو پھر کس وجہ سے؟ اندرونی وجوہات سے۔ وہ چیزیں جو آپ کے قابو میں ہو سکتی تھیں، جیسے ٹھیک سے ریسرچ نہ کرنا، یا بزنس پلان کا کمزور ہونا۔ جی ہاں، یا پھر غلط ٹیم کا انتخاب کر لینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، کتاب میں ایک اور بڑا دلچسپ تصور ہے لائف پلان کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بزنس پلان بنانے سے پہلے اپنا لائف پلان بنائیں۔ مطلب آپ اپنی زندگی سے اصل میں چاہتے کیا ہیں، آپ کی اقدار کیا ہیں، آپ کے لیے کیا چیز اہم ہے۔ تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے۔ بالکل، تاکہ آپ کا کاروبار صرف پیسے کمانے کی مشین نہ بنے، بلکہ آپ کی زندگی کے بڑے مقاصد سے جڑا ہو، آپ کی ذاتی ویلیوز سے ہم آہنگ ہو۔ اس کی کوئی مثال دی ہے انہوں نے؟ جی، جیسے کیٹ ریچرڈز کی مثال ہے، جنہوں نے مس کیٹ بوٹیک شروع کیا، یا جوان ایزابیلا، جنہوں نے یو ریڈیو بنایا۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ وہ ان کی ذاتی زندگی کے اہداف جیسے خاندان کو وقت دینا یا کام میں لچک کے مطابق ہو۔ تو یہ صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ ایک بہتر زندگی کے لیے بھی ہے۔ یہی تو اصل بات ہے۔ جب آپ کا کام آپ کی زندگی کے مقاصد جیسے آزادی، خاندان کے لیے وقت یا ذاتی تکمیل سے جڑ جاتا ہے تو آپ کا جوش اور جذبہ زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ مصنفین کا اپنا منشور بھی یہی ہے: کام بطور آزادی، کام بطور خاندان اور کام بطور تکمیل۔ گہری بات ہے۔ یہ صرف بیلنس شیٹ دیکھنے سے کہیں آگے کی سوچ ہے۔ اور خود سلوون بردرز کی کہانی
وہ بیٹری بڑی والی، وہ بھی تو اسی جذبے کو دکھاتی ہے نا؟ بالکل، وہ واقعہ کہ آدھی رات کو سینکڑوں میل گاڑی چلا کر ایک پرزہ لانا پڑا۔ ہاں، اور پھر ان کا پیٹنٹ مسترد ہو گیا، لیکن وہ لگے رہے۔ جی، اور آخرکار انہیں لائسنسنگ ڈیل مل گئی۔ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہی جذبہ، وہی محنت اور ثابت قدمی۔ اور پھر اسی جذبے سے انہوں نے .com بحران کے بعد اسٹارٹ اپ نیشن پلیٹ فارم شروع کیا۔ بالکل، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو کامیابی صرف آپ کی اپنی مالی حالت بہتر کرنا نہیں، بلکہ اپنے اصولوں پر قائم رہنا اور کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا بھی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں تو پیغام یہ نکلتا ہے کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے کسی جادوئی لمحے کا انتظار کرنا شاید ٹھیک نہیں۔ جی، اصل چیز آپ کا اپنا جذبہ، آپ کی تیاری اور قدم اٹھانے کی ہمت ہے۔ بیرونی حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور وہ لائف پلان والی بات، یعنی اپنے کاروبار کو اپنی ذاتی اقدار اور زندگی کے مقاصد سے جوڑنا، یہ دیرپا کامیابی اور کہہ لیں کہ اطمینان کا باعث بن سکتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچ جو مصنفین کی والدہ نے انہیں دی تھی اور جو شاید سننے والوں کے لیے بھی ہو۔ عملی پہلو تو اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی اپنا یہ سفر شروع کر رہا ہے تو وہ اپنی ذاتی میراث کیا بنانا چاہے گا؟ یہ صرف ایک بزنس نہیں، یہ آپ کی اپنی کہانی ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ جائزہ انٹیلی مائنڈ پاکستان کی جدید مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔